اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز آج بدھ کا دن تھا اور بدھ کے دن وہی آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹاپک ایک ہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ چل رہی ہے۔ تو آج ہیئرنگ کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی، اور سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو میری ذرا پچھلی کچھ دن پہلے کی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، جس کے اندر میں نے تواتر سے ایک ذکر کیا کہ 2 سے 3 ججز جو ہیں وہ مینج ہو چکے ہیں۔ اور کس نے مینج کیے ہیں؟ یہ امپورٹڈ سرکار نے اور ایک حافظ صاحب نے، کیونکہ حافظ صاحب جو ہیں ان کو تو وہ تو حفظ کر چکے، ان کو تو سارے گناہ معاف ہیں، بیلک وہ آئین کے ساتھ کھیلیں، آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں، جو مرضی کر لیں، وہ حافظ صاحب ہیں، وہ بخشے میں۔ اور دوسری طرف یہ جو 12 رکنی یا 13 رکنی بلکہ 14 رکنی جو وہ جماعت ہے، جو کمپنی ہے، جو مراسلہ حکومت ہے، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چوریاں، چکاریاں، ڈکیتیاں سب کچھ کرنے کے باوجود آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں اور عدالتیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتی۔ مریم نواز کے جلسے آپ کے سامنے دن دناتی پھر رہی ہے، گالیاں کوسنے سب کچھ دیتی پھر رہی ہے، اور کوئی روک ٹوک، کوئی عدالتی احکامات، کوئی عدالت کا حکم، کوئی ایف آئی آر اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ ان کا ایک ایم این اے ایف اے ڈریون کیس کے اندر، یعنی کہ جو کراچی کا کیا نام ہے اس کا، عباسی، وہ عبوری ضمانت کے اوپر تھا۔ آج 4 سال ہو گئے وہ باہر پھر رہا ہے، کوئی عدالت کو یاد نہیں آ رہا کہ اس کو بلائے۔ ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ وزیر اعظم گارنٹر ہے، نواز شریف کو باہر بھیجا گیا، کوئی عدالتوں کو یاد نہیں آ رہا کہ ہاں جی اس گارنٹر کو بلائیں، اس بندے کو بلائیں۔ اسحاق ڈار کی مطلب ساری مثالیں آپ کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف آج پھر وہ جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں، جن کی کچھ نازیبا ویڈیو شاید ہیں، جس کی وجہ سے وہ بالکل بیک فٹ کے اوپر خاموش بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو زیبا چودھری صاحب کی توہین کے سلسلے کے اندر آج دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور غالباً کہا ہے کہ 15 اپریل کو پیش کریں عمران خان کو۔ تو بات یہ، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کی عدالت کمرہ نمبر 1 میں کیا ہوا؟ تو جسٹس وہ جو ہیں مندوخیل صاحب ہیں، لوگ کہیں گے ان کو آنریبل، سارے جتنے بھی ہیں سارے کہیں گے آنریبل، میں تو آنریبل نہیں کہتا، مجھے تو معلوم ہے کیونکہ میرے والد نے ایک مقدمہ لڑا تھا اور مجھے معلوم ہے گا کہ ان ججوں کی حالت کیا ہوتی ہے اور یہ ججوں کے کام کیا۔ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ سارے جج جو ہیں مکے مدینے سے آئے، نہیں، یہ جو ہیں میں مان ہی نہیں سکتا، اس عدالتوں کے انصاف کو میں نہیں مان سکتا کہ جن ججز کے ہوتے ہوئے ان کی ہی عدالت کے باہر 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 400 روپے کا بکتا ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں مانتا کہ ان کو وہ انصاف دیتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ہاں، پری پلانڈ ہوتا ہے، اور جہاں پہ بہت ہی زیادہ مجبوری بن جائے کہ آئین، ظاہری بات ہے آئین ایک مقدس کتاب ہے پاکستانی کے ملک کے لیے، عوام کے لیے، تو اس سے انحراف ذرا سا ان کو مشکل ہے۔ باقی ایک لطیفہ پھر یہاں پہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک مجرم کو کٹہرے کے اندر کھڑا تھا تو قرآن شریف آیا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جو میں کہوں گا وہ سچ کہوں گا، تو اس نے کہا یہ جج صاحب بھی ہاتھ رکھیں کہ جو فیصلہ کریں گے حقائق پہ رکھیں گے، حقائق پہ کریں گے، تو اس لیے جج صاحب بھی قرآن شریف پہ حلف دیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ مندوخیل صاحب جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، پری پلانڈ ہے گا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن پھر بھی میں، اچھا کل میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فیصلہ 4-1 سے آئے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 5-0 سے آئے گا، میں نے کہا ہو سکتا ہے 5 سے، لیکن یہ 4-1 سے یہ فیصلہ آئے گا۔ یہ کل کی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، حالانکہ کل جو تھا مندوخیل صاحب کو کہا گیا کہ جناب یہ وہ یوں یہاں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے بکا ہوا، یہ بک چکا ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ یہ تو ہے ہی، آپ کو معلوم ہے، یہ جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو آقا تھا، جو ان کا سرپرست تھا، جو ان کا سب کچھ تھا، وہ افتخار چودھری تھا۔ یہ تو افتخار چودھری کی پیداوار ہے۔ جب افتخار چودھری جو تھا یہ اس کا وکیل تھا، اور افتخار چودھری جاتے جاتے اس کو جج اپوائنٹ کر کے چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ وکلاء جو ہیں ذرا سے تیار رہیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پہلے تو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے بدست تو گریبان ہو کے حملہ کیا تھا
یعنی کہ فزیکلی حملہ کیا تھا، اب یہ فزیکلی حملہ نہیں کر رہا ہے، اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ذرا سی چینج کی. یہاں پہ میں پھر ان لوگوں کی بات کروں گا، ان بغیرتوں کی بات کروں گا جو ان کو لے کر آئے تھے، جو صبح کو شام کو اٹھ کے ان کی تسبیح پڑھتے تھے، جو ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ حکومت چینج ہونے سے ڈالر ذرا سا نیچے آیا ہے. تو میں ان لوگوں کی بات کروں گا کہ جو صبح صبح اٹھ کے ان لوگوں کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان چوروں کو، اچکوں کو، کہ رات کی تاریکی کے اندر ایک بل اسمبلی پہلے پارلیمنٹ پاس کر، وہ پارلیمانی کمیٹی پاس کرتی ہے، اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں بھی پیش ہو جاتا ہے. خیر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا. صدر پاکستان اس کو روک سکتے ہیں، اور میں یہاں پہ ایک بس لوگوں نے قانونی مشورے تو دیتے، لیکن صدر مملکت کا کام ہے کہ صدر مملکت اس کو روکیں اور اس کو درستگی کے لیے سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ادھر ہی ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ جو شبخون پاکستان، یعنی کہ دیکھیں یہ آئے کس لیے تھے؟ عوام کے مداوع کرنے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، یہ کر دیے، ہم جناب عوام کے لیے آئیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ اپنے کیسز معاف کرائے، اربوں ڈالر کے اپنے کیسز معاف کرائے، NRO 2 لیا، اور یہ جو کل جو عدالتی بل جو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کے اندر عوام کی سہولت کے لیے کیا ہے؟ سو موٹو تو کبھی عوام کے لیے تو سو موٹو لیا ہی نہیں گیا. اگر سو موٹو لیا بھی جاتا ہے تو وہ تو انہی لوگوں کے کسی اس کے اوپر لیا جاتا ہے. وہ تو قاسم سوری رات کو رولنگ دیتا ہے تو وہ سو موٹو جائز حلال، اور اگر مولانا فضل الرحمان پہ سو موٹو دو تو حرام. یعنی کہ یہ تو سو موٹو تو یعنی کہ جو قاسم سوری کے خلاف اسی چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا تھا وہ تو ہو گیا حلال، اور اسی الیکشن کے لیے اگر اس نے سو موٹو لیا تھا تو وہ ہو گیا حرام، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو سمدھی ہے گا، وہ گورنر ہے گا. یہ کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل کہتا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں صرف اس لیے بڑھائی ہیں کہ وہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین سے نکلتا ہے. تو جہاں پہ یہ سوچے ہوں وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ان کو لائے تھے اس میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں، کیونکہ نہ یہ قاسم سوری کی رولنگ کو انڈو کرتے اور نہ ان کے منہ پہ یہ چپیڑے پڑ رہی ہوتی جو تھپڑوں کی صورت میں پڑ رہی ہیں اور مزید پڑیں گی. اور یہ میں بتا دوں جب یہ نون لیگ والے PDM والے عدالتوں کے نہیں ہوئے تو یہ ہوں گے کسی کے بھی نہیں. یہی دیکھیے گا کہ یہی باجوہ ہوگا. انہوں نے NRO 1 پرویز مشرف سے لیا اور پھر پرویز مشرف صاحب کا کیا حال کیا. یہاں پہ پھر میں بات کروں گا کہ پرویز مشرف صاحب دوبارہ اسمبلی توڑ رہے تھے کیونکہ 58(2)B کے اختیارات ان کے پاس تھے، لیکن اس کے اندر چودھری شجاعت حسین وہ غدار شخص ہے جو آج بھی عمران خان سے غداری کرنے کے بعد اپنی 3 سیٹیں لے کے قومی اسمبلی میں بیٹھا. اگر یہ 3 سیٹیں اپنی مائنس کرے تو ابھی حکومت گر جائے، لیکن یہ غدار ابن غدار ہے. نام بدنام ہوتا ہے چودھری پرویز الہی کا، لیکن یہ چودھری شجاعت ہے ایکچوئل. اور پرویز مشرف کو بھی کھڈے لائن لگوانے والا یہی تھا، اور اب عمران خان کو بھی غرق کرنے والا یہی شخص. کہ عمران خان کی حکومت یاد ہوگا آپ کو کہ ان کی ایک وہ آتی تھی کہ ابھی تو دیگ چڑی ہے، مسالے رکھے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے اس وقت چودھری پرویز الہی پہ بھی تنقید کی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری پرویز الہی صاحب میرے فیس بک کے فرینڈ ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں، وہ میرے فالورز میں سے ہیں. میں نے جب ان سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں، یہ ان کی وہ ہے. اور شاید آپ لوگوں نے کچھ سوشل میڈیا پہ میری تصاویر بھی دیکھی ہوں مونس الہی کے ساتھ اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ، تو میرے ان کے بڑے اچھے ٹرم ہیں اور میں ان کو سمجھتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. تو بات یہ ہے گی کہ جو بات میں نے آپ کو کہی کہ نجی محفلوں کے اندر میری ان کی ملاقات ہو رہی رہتی ہے، میں نے ان سے جب پوچھا تو پتہ لگا کہ جو بلیک شیپ ہے گا وہ چودھری شجاعت ہے گا، یعنی کہ جو ہر چیز پہ مٹی پواتا تھا، اب اس کے اوپر خود مٹی پانے کا ٹائم آ چکا ہے، لیکن ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ وہ ہوا بیٹھا ہے. دوسری طرف زرداری صاحب کی دبئی میں طبیعت خراب ہوئی بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ایسے کرتوت نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں مر جائیں. یہ ملکہ ترنم نور جہاں نہیں ہے کہ 27 رمضان المبارک کو فوت ہو جائے. تو آپ نے کبھی کتے کی اگر موت دیکھی ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ایکسیڈنٹ کے اوپر، روڈ کے اوپر جب کتے مرتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں، کہتے ہیں کتے کی 7 جانیں ہوتی ہیں. تو اس سے زیادہ بات میں نہیں کرتا محرم کا مہینہ، وہ اس کا رمضان کا مہینہ. بہرحال کل کے اوپر یہ دوبارہ چلی گئی ہے کہ کل سماعت دوبارہ ہوگی، تو دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. اور عمران خان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کیے ہیں، تو میں یہاں پہ ضرور یہ بات ضرور کروں گا کہ عمران خان صاحب وقت آ گیا ہے
انقلاب دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور اس ٹائم آپ جو ہیں پاکستان کے طیب اردگان بن سکتے ہیں۔ عوام نے آپ کو اتنا وہ دیا ہوا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے اگر ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ اس عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔